کی لعنت ہو یہودیوں پر عیسائیوں پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں یہ مسجدیں مرکز توحید ہوا کرتی ہیں، یعنی جہاں مسجد ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا، اور وہاں قبریں نہیں ہوں گی، اور جہاں قبریں ہوں گی وہاں مسجد نہیں ہو سکتی۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واضح ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ سمجھ کر چلنا یہ مسجدیں مرکز توحید ہوتی ہیں، یہاں سے توحید کی روشنی دنیا میں پھیلتی ہے، اور ہمارا تو سرمایہ یہی ہے، ہمارا تو سب کچھ یہی ہے۔ اگر توحید نہیں، اللہ کی الوہیت نہیں، اللہ کی عبادت و بندگی نہیں، تو دنیا کے سارے کار خیر کر لو، ساری نیکیاں کر لو، کچھ بھی کر لو، اگر توحید نہیں تو کامیاب نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مسجدیں مرکز توحید ہوا کرتی ہیں، اور یہ مسجدیں مرکز انوار ہوا کرتی ہیں، جہاں سے مختلف خیر کے کاموں کی روشنیاں نمودار ہوتی ہیں، روشنیاں پھیلتی رہتی ہیں۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ مسجدیں جہاں ہوتی ہیں نا، اس کا ایک بڑا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں ہمارے سماجی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر منبر رسول سے جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، اور یہاں مختلف نمازوں کے بعد دروس ہوا کرتے ہیں، مسئلے مسائل پیش کیے جاتے ہیں، امت کے مسائل، سماج کے مسائل، معاشرے کے مسائل، چاہے آپ کے تجارت کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، طلاق و خلا کے مسائل ہو، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل انہی مسجدوں میں ملتا ہے۔ کیوں؟ انہی مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں، جب آپ ان سے آ کر پوچھتے ہیں تو انہی مسجدوں میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ مسجدیں مسائل کا حل پیش کرتی ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا ایک اعلیٰ کردار ادا کرنے والی یہ جگہ ہوا کرتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ابھی ماضی قریب کی سن 2000 کے آس پاس میں دنیا سے رخصت ہونے والی ایک بڑی عظیم شخصیت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ بن باز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ یہ پوری زندگی اپنی دین اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ یہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، کینسر بھی ہے، مختلف بیماری میں مبتلا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، لیکن زندگی میں انہوں نے بڑا مثالی کارنامہ انجام دیا۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں انہوں نے اپنی ایک مثال بنائی۔ میں ایک مثال دے دوں بات آگے بڑھانے سے پہلے، کہ جب کینسر کا درد انہیں لاحق ہوا، تکلیف تھی، اور آخری مرتبہ ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا 2-3 گھنٹے کے چیک اپ کے لیے۔ جب ہاسپٹل لے جایا گیا، آپ کا چیک اپ ہو رہا ہے، آپ کا معائنہ ہو رہا ہے، اور ایک نرس جو آپ کے پاس آ رہی ہے جا رہی ہے، لوگوں نے بتایا، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ جو لڑکی، یہ جو نرس آپ کی خدمت پر مامور ہے، جو آ رہی ہے جا رہی ہے، بتایا گیا کہ یہ عیسائی ہے۔ اللہ اکبر! شیخ اپنے درد میں ہیں، تڑپ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، لیکن جیسے ہی پتہ چلا یہ بچی، یہ خاتون، یہ لڑکی عیسائی مذہب کو فالو کر رہی ہے، اس کو اپنے پاس بلایا، سمجھایا، کہا اے میری بیٹی دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی عبادت کو، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے اپنا درد، تکلیف، غم بلایا اور اس بچی کو دعوت اسلام پیش کیا۔ یہ آپ کی زندگی ہے، میں نے نام لیا تو تذکرہ تھوڑا سا کر دیا، جو اصل بات بتانی ہے وہ یہ کہ یہ آخری بار ہاسپٹل میں آئے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اب گھر گئے، گھر سے پھر ہر دن عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ان کی مسجد لگتی تھی، وہ بیٹھتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، اپنے سماجی معاشرتی مسائل کے حوالے سے گفتگو
کرتے تھے, سوالات رکھتے تھے, شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ اس کا جواب دیا کرتے تھے. اس دن بھی یہی ہوا, اس رات بھی یہی ہوا. عشاء کی نماز کے بعد شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ آئے, اپنی مسند پر بیٹھے, لوگوں نے سوالات کیے, بڑی جمع مردی سے آپ نے سارے سوالوں کا جواب دیا, پھر اپنے گھر گئے. کسے پتا تھا, کسے پتا تھا کہ دین اسلام کا مجاہد, اپنی زندگی قربان کرنے والا دین اسلام کی خدمت میں, کسے پتا تھا کہ اس کی زندگی کی یہ آخری رات ہے. گھر گئے اور رات 3 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء تھے, یہ سلف صالحین کی مقدس جماعت تھی. ایک نہیں, ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے اسی مسجدوں میں رہ کر کے امت کے مسائل کو حل کیا ہے. کہا جاتا ہے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے سب سے آخری مسئلہ جو پوچھا گیا وہ طلاق کے بارے میں تھا. تو بہرکیف کہنا یہ ہے, یہ مسجدیں ہمارے سماج و معاشرے کے سارے مسائل کو حل کرنے کی جگہ ہوتی ہیں. اسی لیے دیکھو مفسرین نے ایک بات وہاں یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ سورۃ النور میں جو آیت نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے, فی بیوت دین اللہ, سورہ نور اگر آپ پڑھیں گے تو پوری سورہ نور جو ہے اس کے سارے مضامین معاشرے کے حوالے سے ہیں, سماجی مسائل بیان کیے گئے ہیں سورہ نور کے اندر, اور مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی آیت کا تذکرہ کر دیا گیا. مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج و معاشرے کے مسائل کا حل مسجدوں میں ملے گا, مسجدوں میں علماء سے ملے گا, اہل علم سے ملے گا, جو کتاب و سنت کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں. امت کے لوگ نہیں جانتے, مسجد میں آ کر اس سے رجوع ہوتے ہیں. اور اسی مسجد کے سب سے پہلے مفتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, جو آپ لوگوں کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. بہرحال مسجدوں کے بہت سارے کردار ہیں, بہت سارے کارنامے ہیں. ایک تو سماجی مسئلہ ہو گیا, مرکز انوار ہے وہ بھی ہو گیا, مرکز توحید ہے یہ بھی ہوا. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مسجدیں میرے بھائیوں علم کا مرکز ہوتی ہیں, تعلیم کا مرکز ہوتی ہیں. ہماری مسجدوں میں ہمارے معصوم بچوں کو علم دیا جاتا ہے, مکتب کی تعلیم ہوتی ہے, کتاب و سنت کا علم یہاں سے عام کیا جاتا ہے. ہمارے معصوم ننھے بچے اپنی توتلی زبان میں اللہ کا تعارف جانتے ہیں, اللہ عرش پر مستوی ہے, اپنی معصوم سی ننھی زبان میں وہ ادا کرتے ہیں. آپ نے خود اسی مسجد میں جب بچوں کا تعلیمی مظاہرہ ہوتا ہوگا آپ نے سنا ہوگا, یہ ہمارے معصوم بچے, یہ ننھے بچے یہ علم کہاں سے سیکھتے ہیں, اس انہی مسجدوں کی دین ہے. یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں پر علم بڑھتا ہے, دینی تعلیم کا حصول یہاں سے ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, دور مت جائیے, دور جائیں گے تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہو جائیں گی. اسی ملک ہندوستان کی مثال دیتا ہوں. اسی ملک کی دارالسلطنت دہلی میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ان کو کون نہیں جانتا, یہ جماعت کے سرخیل ہے, جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین ہیں آپ. اور میرے بھائیوں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بخاری کی سند, صحیح بخاری کی سند جن کے پاس ہے وہ اگر اپنی سند دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے استاد سے پڑھی, انہوں نے اپنے استاد سے بخاری پڑھی. یہ چین, یہ سند, یہ سلسلہ پہنچتا ہے پہلے دہلی کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, پھر وہاں سے بڑھتا ہے یہ سلسلہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس, پھر امام بخاری سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی ہندوستان میں دہلی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر تقریباً 20-22 سال تک, کتنے سال, 20-22 سال تک تقریباً
अफवन कहा जाता है तकरीबन 60 साल तक उनके बारे में आया। 80 साल उन्होंने अपने हिंदुस्तान में गुजारे, 80 साल हिंदुस्तान में गुजारे और 60 साल तक आपने सही बुखारी पढ़ाई है और तकरीबन 20 से 22 हजार तलबा ने आपसे फायदा उठाया है। सही बुखारी का इल्म हासिल किया कहाँ? मस्जिद में बैठकर, मस्जिद में बैठकर। और मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा गलगला था, ऐसा चर्चा था, ऐसे नामवर आलिमे दीन थे, ऐसे पाए के मुहद्दिस थे कि दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग हिंदुस्तान आते, दिल्ली की सरजमीन पर आते और मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर ज़ानुए तलम मुस्तह करते, सही बुखारी पढ़कर जाते। कहां कहां से? मक्का से, मदीना से, मुल्क शाम से, लीबिया से, इराक से, दुनिया के कोने कोने से लोग हिंदुस्तान आते। उस वक्त तो जमाना ऐसा मोबाइल का था नहीं कि लोग फोटो एक दूसरे को शेयर कर सके कि ये मियां नजीर हुसैन है, ये फला है। आज तो मिनटों में, सेकंडों में एक दूसरे की तस्वीरें यहाँ वहां नशर हो जाती है। मेरे भाइयों, एक वाकया भी सुनाता चलूं मैं, एक वाकया भी सुन लीजिए। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह ये तलबा को बुखारी पढ़ाया करते थे, वैसे ही इनका एक कारनामा ये भी था कि ये कुली का काम करते थे। रात में रेलवे स्टेशन पर जाकर, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना चेहरा, अपने लिबास तब्दील करके कुली का काम किया करते थे और उससे जो कमाई होती थी अपने तलबा पर खर्च करते। जिन तलबा के बारे में मालूम होता ये मजबूर है, उस पर खर्च किया करते थे। एक मर्तबा का वाकया भी ऐसा पेश आ गया कि ये स्टेशन पर कुली के काम के लिए मसरूफ है। एक ट्रेन रुकी, एक नौजवान लड़का ट्रेन से उतरा, किसी मुल्क से आया था, वो आया था अपना सामान लेकर नीचे उतरा और वो कुली की तलाश में था। सामने मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो कुली के लिबास में थे, सामने पहुंच गए। कहाँ जाना है आपको? कहा उस नौजवान ने, मुझे फला जगह जाना है। किस लिए आए हो यहाँ? कहा कि मैं सही बुखारी पढ़ने आया हूँ। किसके पास पढ़ने आए हो? कहा एक नाम मैंने सुना है, मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का। ये मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी, इनके पास बुखारी की आला सनद है, मैं उनके पास बुखारी पढ़ने आया। क्या मालूम उस नौजवान को जिससे बात कर रहे हैं वही मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं। तो लिहाजा उनका सामान उठाया, अपने कंधों पर रखा मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उस नौजवान ने जो मंजिल बताई थी, जो जगह बताई, वहां पहुंचा दिया। रात हो गई, रात गई, बात गई, खत्म हो गई। सुबह हुई, ये नौजवान तैयार हुआ, लोगों से कहने लगा, पूछने लगा कि मुझे वो पता बता दो जहां पर मियां नजीर हुसैन का दर्स चलता है सही बुखारी का। लोगों ने बताया कि देखो वो जो मस्जिद है फला जगह, वो छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद में बुखारी का दर्स चल रहा है और दर्स देने वाले मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी है। ये नौजवान वहां पहुंचा तो देखकर शशदर रह गया, हैरान रह गया। चेहरा जब सामने नजर आया, आंखों में आंसू आ गए कि कल जो मेरा सामान कुली बनकर लाकर मुझे पहुंचाया था वही बुखारी का दर्स दे रहा है, यानी मियां नजीर हुसैन यही है। अल्लाह अकबर। और एक बात ये भी सुन लीजिए, उस वक्त रात में जब सामान पहुंचाया था, उस नौजवान ने पैसा देना चाहा तो उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। कहा कि जो तालिब इल्म हुआ करते हैं मैं उनसे पैसे नहीं लिया करता। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये मस्जिदें बड़ी अजीम हैं, इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, मस्जिदों का मकाम बहुत ऊंचा है। यहाँ से सिर्फ खैर ही खैर फैलते हैं, रोशनी ही रोशनी फैलती है, यहाँ से इल्म फैला है। मेरे भाइयों, यही नहीं, बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मस्जिदें हैं जहाँ से तलबा को, हमारे बच्चों को, बच्चियों को इल्म दिया जाता है। और ख़ास तौर पर आजकल तो शायद बहुत खाल ये देखने को मिलता है, होना चाहिए अगर मस्जिद में कहीं हफ्तावारी 15 रोज़ा या महीने में ही सही हमारी मासूम बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए, बड़ी उम्र की
کی خواتین کے لیے بھی اگر ممکن ہو سکے، اگر آسانی کے ساتھ پردے کے ساتھ شرعی حدود میں رہ کر اگر وہ یہاں آ کر علم سیکھ سکے تو ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ خواتین اپنی دینی پیاس بجھائیں، اپنی علمی پیاس اسی مسجد سے بجھائیں۔